ٹائم ٹریول یعنی وقت میں سفر کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ سوچیں، کچھ نوجوان صرف ایک رات کے لیے سوئے اور جب اٹھے تو دنیا 300 سال آگے جا چکی تھی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ میٹرکس میں ایک ایسا گلچ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خود کنٹرول کیا۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخ کی نہیں، یہ وقت کے اس پار کا سفر ہے۔ آج ہم تاریخ کے اس بند دروازے کو کھولنے جا رہے ہیں جس کے پیچھے وقت کا سب سے بڑا راز چھپا ہے، اصحاب کہف، The Sleepers of the Cave۔ اکثر لوگ اسے صرف ایک معجزہ مانتے ہیں، لیکن یہ معجزے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ فزکس، فیتھ اور فلسفی کا ایک ایسا سنگم ہے جو آج کے سائنٹسٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ وقت کو، نیند کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھیں گے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج سے تقریباً 1800 سال پہلے، جب رومن سلطنت دنیا کی سپر پاور تھی اور اس کا بادشاہ دقیانوس ایک ایسا ظالم حکمران تھا جس کے لیے بت پرستی ہی سب کچھ تھی۔ اس کے قانون میں صرف ایک اصول تھا، یا تو بتوں کی پوجا کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے ماحول میں جب ایمان کا نام لینا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، شہر کے کچھ نوجوان تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ہائی پروفائل خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، آرام کی زندگی تھی۔ ان کے دلوں میں ایک آگ جل رہی تھی، توحید کی آگ۔ وہ چھپ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ بت بے جان پتھر ہیں اور اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب انہیں فیصلہ کرنا تھا، دنیا کی شان و شوکت یا اپنے رب پر ایمان۔ بادشاہ کو شک ہو گیا، اس نے انہیں دھمکی دی، یا تو بتوں کی پوجا کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان نوجوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے دلوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل بھاگے۔ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ انہیں ایک پہاڑ میں ایک غار نظر آئی۔ یہ کوئی عام غار نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ایک سیف ڈیوائن ہاؤس تھا۔ وہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما۔ اور پھر وہ لیٹے اور ان پر نیند طاری ہو گئی۔ لیکن دوستو، یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ ایک ایسی نیند تھی جس کا کنٹرول سوئچ آسمانوں پر تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر ایک ایسی پروگرامنگ کر دی تھی کہ باہر کی دنیا کا ساؤنڈ سسٹم ان کے لیے میوٹ ہو گیا تھا۔ وقت کی ٹک ٹک، موسموں کا بدلنا، سلطنتوں کا بننا اور بگڑنا، کچھ بھی ان تک نہیں پہنچا۔ جب وہ سوئے تو باہر کی دنیا نہیں رکی، دن رات میں بدل گئے اور سال صدیوں میں۔ دقیانوس کی سلطنت ختم ہو گئی، نئی حکومتیں آئیں، بت پرستی کا خاتمہ ہوا اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے۔ پورے 309 سال گزر گئے تھے، لیکن غار کے اندر جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر قرآن اور سائنس ایک ایسے پوائنٹ پر ملتے ہیں جو انسانی دماغ کو گھما دیتا ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کہا تھا کہ وقت ایبسولیوٹ نہیں ہوتا، یعنی یہ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو آپ کے لیے وقت آہستہ ہو جائے گا، جبکہ باقی دنیا اپنی رفتار سے چلتی رہے گی۔ اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ کیا ہو وہ غار عام غار نہ ہو،
وہ زمین کا ایک ایسا پورٹل ہو، ایک ایسی جگہ جہاں گریوٹی یا کائنات کی کوئی اور طاقت وقت کی رفتار کو سست کر دیتی ہو۔ قرآن اس کا اشارہ دیتا ہے، یعنی سورج کی روشنی بھی ان پر براہ راست نہیں پڑتی تھی۔ وہ ایک خاص زون میں تھے، ایک ایسی ڈائمینشن میں جہاں فزکس کے قانون بھی بدل گئے تھے۔ وہ سو نہیں رہے تھے، وہ ایک ڈائمینشن میں تھے جیسے سائنس فکشن موویز میں ہوتا ہے۔ اور پھر 3 صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا۔ وہ اٹھے، ایک دوسرے کو دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ ان کے کپڑے، ان کے چہرے، ان کی جوانی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ ایک نے پوچھا، بھائی ہم کتنی دیر سوئے؟ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہیں بھوک لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو ایک چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجا۔ یہ لو، جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ بازار سے، احتیاط سے جانا، کہیں دکیانوس کے آدمی ہمیں پکڑ نہ لیں۔ وہ بیچارہ یہ سوچتے ہوئے شہر میں داخل ہوا کہ ایک دن ہی تو گزرا ہے، لیکن جب اس نے شہر کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ عمارتیں نہیں تھیں، لوگ نہیں تھے، لباس بدلے ہوئے تھے، اور ہر جگہ اسے صلیب کے نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ کون سی دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہ ایک دکان پر گیا اور روٹی خریدنے کے لیے وہی 300 سال پرانا سکہ دیا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سکہ تو دکیانوس کے زمانے کا ہے، 300 سال پرانا۔ تم کون ہو؟ ایک لمحے میں بھیڑ جمع ہو گئی۔ بات بادشاہ تک پہنچی۔ جب پوری کہانی کھلی تو سب حیران رہ گئے۔ یہ کوئی خزانے کے چور نہیں تھے، یہ کہانی کے وہ کردار تھے جن کو دنیا بھلا چکی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیا کیوں؟ آخر اس سب کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ قرآن اس کا جواب خود دیتا۔ یہ پورا واقعہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ایک لائیو ڈیمو تھا، ایک ٹریلر تھا قیامت کا۔ اس وقت کے لوگ بحث کرتے تھے کہ انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ انسان تو مٹی ہو جاتا ہے مر کر، پھر اٹھایا کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں یار، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اللہ نے 300 سال تک سلائے ہوئے انسانوں کو زندہ اٹھا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو ذات ان کو 3 صدیوں تک زندہ رکھ سکتی ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ جب لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا تو اصحاب کہف نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ ان کی کہانی رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بن گئی۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی گھڑی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہو جائے۔